نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی لالت کی وجہ سے آج شاید پورا 1 گھنٹہ نہ بول پاؤں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے پھر اپنے روٹین میں آ جاؤں گا۔ 2-4 ایسے سوالات ہیں جو ہفتے میں کئی بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قربت کس طرح حاصل کی جائے۔ اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی، لیکن شاید ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تک ہم بغیر کوئی ٹائم کوئی وقت صرف کیے، بغیر کسی محنت کے جد و جہد کے ہم رب تک جا پہنچیں، اور دوسرا یہ کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ راہ اور یہ منزل دونوں ہی ایسی ہیں جہاں نہ تو ہم عقل کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور نہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے۔ یہ راہیں بڑی لمبی ہیں۔ عام طور پر جو لوگوں نے تجربے سے ایک گیس کے طور پر وقت نکالا، وہ کوئی 32 to 35 ایئرس بنتا ہے۔ یہ وقت اس لیے زیادہ لمبا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کو راضی کرنے کی پری ریکویزٹس بہت ہیں۔ بجائے کسی لمبی تفصیل میں جانے کے، کیونکہ وہ تفصیل تو کئی بار یہاں زیر بحث آ چکی، اگر مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ معاملہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اور اطاعت بھی اس طرح کی نہیں جیسی ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک دستور یہ چل نکلا کہ ہم اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی سلیکٹو ہیں۔ وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو سوٹ نہیں کرتے ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر، اطاعت کے اندر تو سلیکٹو ہونا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ جو اللہ نے فرمایا اس کی اطاعت کر لی جائے۔ جیسے کئی بار میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیات کچھ بینات ہیں اور زیادہ تر مشابہات ہیں۔ مثالوں سے، تمثیلات سے کام لیا گیا ہے، اشارات سے کام لیا گیا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو بینات ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چند ایک ایسے ہیں جو بہت واضح نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے آسان ترین راستہ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز زندگی، اسلوب زندگی، وہ اللہ کے تمام احکامات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزاریں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت
کی موجودگی میں ہمیں کسی قسم کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ تفاسیر بہت محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے، فقہ لکھی، بہت محنت کی، اپنی تمام عمر اسی میں گنوا دی. ان کا احسان ہے ہم پر. لیکن ہم جیسے، خاص طور پہ مجھ جیسے امی لوگ جو ہیں، جن کے پاس علم نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ امام اعظم جناب حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اسی طرح دوسرے امامین، ان کی بیان کردہ تفاسیر اور ان کی لکھی ہوئی فقہ کو ہم پوری طرح سمجھ پائیں. اس کی وجہ یہ ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بہت غضب کا کام کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، کہ وہ علم کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے. سارے امام جتنے بھی تھے، اہل سنت جن 12 صاحبان کو 12 امام مانتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت میں سے جن حضرات کو 12 امام کہا جاتا ہے، یہ فقید المثال لوگ ہیں. کیونکہ جو اہل بیت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہیں، وہاں تو جینیٹیکلی بھی علم ٹرانسفر ہوا ہے. ان کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ علم و ادب کا شاہپارہ ہے. اسی طرح جنہیں اہل سنت 12 امام مانتے ہیں، وہ علم میں فقید المثال ہیں. انہوں نے جو تفاسیر لکھی وہ اپنے علمی مقام سے لکھی ہیں. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ کتاب لکھتا ہے فزکس کے کسی ایک موضوع پر یا کیمسٹری کے کسی موضوع پر، وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق لکھے گا. اگر کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ اس سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھے گا تو بہت سی باتیں سمجھ نہیں پائے گا. اگر یہ کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ اس میں لکھی ہوئی اکثر باتوں کو سمجھ نہ پائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب ایک خاص معیار کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ وقت سے بہت پہلے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تفاسیر مختلف پڑھتے ہیں تو ہم خاصے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس کا سیفسٹ طریقہ جو میں نے ڈھونڈا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کی نقالی کر لی جائے آنکھیں بند کر کے. کیونکہ مسلمان کی ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے، یا قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اللہ کے احکامات سے باہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے لے کے تمام وظیفہ زندگی، تمام وظائف زندگی اللہ کے احکامات کے تحت تھے. تو اگر اس کی ہم نقل کر لیں تو اللہ کے احکامات کی پیروی ہو جائے گی. تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو جو اکثر جس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا جس کو ہم کسی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے، کہ بچپن سے جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تلقین ایک ہی چیز کی ہم نے دیکھی، وہ نماز اور روزہ ہے. تو یہ بچپن کی سنی ہوئی باتیں انسان کے لاشعور میں جم جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن
انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو ہم نیک ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے صرف 2 احکامات کی پیروی ہوئی ہے، گرچہ وہ بہت اہم ہے، خاص طور پر نماز، لیکن سینکڑوں احکامات میں سے یہ صرف 2 احکامات کی ہم نے تعمیل کی ہے۔ تو کرنا یہ ہمیں پڑے گا کہ جو فرض عبادات ہیں اس کی پوری طرح پابندی کی جائے، تلاوت کلام پاک کثرت سے کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی بہت شدت سے پابندی کریں، اور وہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی بہت ہی ڈیلیجنٹلی ہم کر لیں، بہت باریکی کے ساتھ۔ ہم صبح سے شام تک لا علمی میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ہمارا اگر کسی دفتر میں کوئی کام ہے تو کسی جان پہچان والے آدمی کے پاس جا کے آؤٹ آف ٹرن اپنا کام ہم کراتے ہیں۔ یہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے اپلیکیشن ہم سے پہلے وہاں موجود ہیں، حق ان کا ہے۔ ہم نے جو جان پہچان کو استعمال کیا، ہم نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ ہم کیوں میں نہیں کھڑے ہوتے، اپنے ایلبو کے زور پر پہلے اپنا کام کرا لیتی ہیں۔ یہ ہم دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسلام کے اندر اگر رب کو راضی کرنا ہے اور رب کو پانا ہے تو ہمیں ایسی باریک باریک چیزوں پر بہت زور دینا ہوگا، بہت باریکی سے ان کو دیکھنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، شیطان نہایت خوبصورتی سے ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، کہ اللہ کے نام پر یہ دے دیا۔ یہ نیکی نہیں، تکبر ہے۔ ایک زمانے میں یہیں پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا، ہم میں سے اکثر لوگ بڑے فخر سے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ صاحب میں تو اپنے تمام معاملات میں انصاف سے کام لیتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ انصاف سے کام لینا کوئی قابل فخر بات ہے ہی نہیں۔ اسلام کے مطابق انصاف سے کام لینا تو بیرسٹ منیمم، سب سے کم ترین ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان سے اللہ تعالی کی، کہ مسلمان دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے۔ ایک کم ترین درجہ ہے اسلام میں جو اللہ مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرے وہ مبنی پر انصاف ہو۔ تو کم ترین درجے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جو قابل قبول سلوک ہے مومن کے لیے وہ ایثار کا ہے، یہ قابل قبول ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے انسان کے ساتھ، میں دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کہہ رہا، دوسرے انسان کے ساتھ ایثار کا سلوک کرتا ہے تو وہ قابل قبول لیول ہے۔ وہ میں نے جب اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کیا تھا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی کے ساتھ 50-50 پہ پارٹنرشپ کی، سال کے اینڈ پر جو پروفٹ ہوا اس کو 50-50 پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے پوری دیانتداری اور
ایمان کے ساتھ پروفٹ کیلکولیٹ کیا اور اس کو 50-50 پر ڈیوائڈ کر لیا، تو یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تو ہم نے کچھ بھی نہ کیا، صرف اس ایگریمنٹ کی پابندی کر لی جو ہم نے لکھا تھا۔ لیکن اگر سال کے آخر پر ہم نے کیلکولیٹ کیا پروفٹ دیانتداری کے ساتھ، اور پتہ یہ چلا کہ دونوں پارٹنرز کے حصے میں 100 روپے آ رہا ہے 50-50 کی بنیاد پر، تو وہ 100 روپے اپنے پارٹنر کو دیا اور اس کے بعد اس میں سے اپنے پروفٹ میں سے 25 روپے اس کو اور دے دیے کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی، یہ تم میری طرف سے تحفتاً رکھ لو۔ گرچہ دینے والے کو بے تحاشا ضرورت ہو، اس کے باوجود وہ دوسرے آدمی کو 25 روپے فالتو دے دے کہ یہ رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایثار سے کام لیا ہے۔ لیکن اگر اللہ توفیق بخش دے تو جتنی اپنی بیرسٹ منیمم ضرورت ہے اہل خانہ کی، اتنا پروفٹ اپنے پاس رکھ کے بقایا تحفتاً پیش کر دیا دوسرے پارٹنر کو، تو یہ قربانی سے کام لیا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے۔ تو مومن جو ہے وہ انصاف اور ایثار پر نہیں چلتا، وہ قربانی پر چلتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ قربانی کرتا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے قربانی سے کام لیتا ہے، کہ دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ اپنی باری کی ہو، چاہے وہ اپنے آرام کی ہو، چاہے وہ اپنے مال کی ہو، قربانی کرتا ہے دوسروں کے لیے اللہ کے نام پر، اور پھر اسے یاد نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو جیت لیتے ہیں، جو رب کو پا لیتے ہیں، جو رب کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو عبادات، فرض عبادات منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، اور آخر پر دوسرے مسلمانوں پر اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ قربانی کا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو رب کو پا لیں گے، رب کو اپنا بنا لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے۔ اس راہ کے خطرات میں جو میں نے سمجھا ہے اب تک، دو بڑے کھڑ آتے ہیں، ایسی کھائیاں آتی ہیں جن سے انسان نکل نہیں پاتا۔ وہ یہ ہے کہ شیطان اسے یاد دلاتا ہے بڑے خوبصورت پیرائیے میں کہ اس نے دوسروں کے لیے کیا کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں انسان کی زبان سے یہ بات ادا ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بڑا میرے اوپر کرم ہے، پروردگار نے نہایت احسان فرمایا میرے اوپر کہ مجھے یہ توفیق بخش دی کہ میں اپنے وقت، آرام اور مال میں سے دوسروں کو حصہ ادا کر دوں۔ یہ نیکی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی چاہیے پروردگار کے حضور کہ یا پروردگار تو مجھے نیکی کی توفیق بخش دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو مجھ پر ایک اور احسان کر کہ جو ہی میں تیرے کسی بندے کی خدمت کروں اس کو تو میرے ذہن سے محو کر دے، وہ یاد ہی نہ رہے، یادداشت کا وہ حصہ تو مجھ سے چھین لے جس میں تیرے دوسرے بندوں کی ہوئی خدمت یاد رہ جاتی ہے۔ یہ دعا اللہ سے کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے، ایک کانشیس ایفرٹ
کہ بات یاد نہ آنے پائے کہ کسی کے لیے کیا کیا، خاص طور پر اس وقت کہ دوسرا آدمی جب ڈسے تو اس وقت زبان پر کہیں غلطی سے یہ نہ آ جائے کہ یار میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا رہا اور یہ اس کے جواب میں ڈس رہا ہے، یہ نہ آنے پائے کہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ انسان کے دل میں یہ ڈال دے کہ اس شخص نے جو میرے ساتھ یہ غلط سلوک کیا ہے یقیناً مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے اس آدمی کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں حق ادا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ، تو پہلے سے زیادہ مہربان ہو جائے اس آدمی کے ساتھ، اپنے دشمن کے لیے، دوستوں کے لیے ضرور مہربان ہوئیے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے بہت مہربان ہو جائیے، یہ چیز آپ کو رب کے قریب لے جائے گی، رب آپ کا ہو جائے گا، آپ اپنے لیے دعا مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اپنے دشمنوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعا ضرور مانگیے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دشمنوں کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک ضمانت میں دے سکتا ہوں کہ رب آپ کا اس کے صدقے بھلا ضرور کر دے گا، لیکن اس نیت سے دعا نہ مانگیے گا کہ میرا بھلا ہو جائے گا، پورے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ اپنے دشمن کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہ سب نقطے ہیں جو ان سوالات کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں ہر روز بلا ناغہ دو تین لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب ہمیں مل جائے گا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ راہ ہے جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ وہ راہ ہے جس پر انسان کبھی عقل سے پہنچ نہیں پایا، اس منزل کو نہیں پاتا عقل کے ذریعے، یہاں جنون چاہیے، اور جنون بھی یہ کہ میرے رب کا یہ حکم ہے مجھے یہ کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجھے یہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر پہلو سے بہت روشن و درخشاں ہے، اتنے روشن حیات طیبہ میں سے اگر ہم دیکھیں تو سخاوت، عف اور درگزر، یہ تین صفات ایسی ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں۔ میں پھر رپیٹ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہر پہلو بہت عظیم ہے، اور ان عظیم پہلوؤں میں سے یہ تین چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ خلق خدا کے لیے ہاتھ بھی کھلا جیب بھی کھلی، قرض لے کر بھی دوسروں کی خدمت کر دی، اور پھر اس کا ذکر زبان پر ساری عمر نہیں آیا۔ اف اور درگزر کا یہ عالم کہ بدترین دشمن اور کفر کے انتہائی اگلے مقام تک پہنچے ہوئے شخص نے بھی اگر کوئی زیادتی کر دی تو اس کی زیادتی کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی جبین پہ شکن نہیں آئی، اس لیے کہ وہ درگزر اس مقام کی تھی کہ اگلے کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا اسے۔ اس سنت کو پکڑ لیجئے، یہ رب تک لے جائے گی یہ سنت۔ یہ انسان کو اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے اس پر، اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی، ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھے اور رب مل جائے۔ وہ تو معلوم نہیں کس طرح سے ہمارے معاشرے میں وظائف اور تسبیح کا چلن اس شدت کے ساتھ آ گیا کہ ہم زندگی کی جدوجہد جس کا سبق اللہ نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ امت کے لیے پیش کیا تھا، ہم اس جدوجہد اور محنت کو بھول گئے اور اس کو ریپلیس ہم نے کر لیا وظیفے اور تسبیح سے۔
میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں میں ان کو کسی نہ کسی طرح یہ سمجھاتا رہوں کہ رب تعالی نے کائنات کے اس حصے کو عالم الاسباب بنایا ہے. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت بھی بے سبب نہیں رکھی اللہ نے. یہاں ہمیں حجت کا حکم ہے. قرآن میں بھی رب نے کہا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بہت کلیئر آرڈر ہے یہ، بہت ہی کلیئر. لیکن ہم اپنی عملی زندگی کے لیے بھی وظیفے اور تسبیح کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کا ایک بڑا کلیئر حکم ہے کہ اولاد کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے. یہ بچے کا حق ہے اپنے ماں باپ پر. لیکن ہماری کوتاہیوں سے، ہماری لاپرواہیوں سے اگر بچہ گستاخ ہونے لگتا ہے، سرکشی آتی ہے، تو ہم وظیفے اور تسبیحات کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے. مسلمان کا تو رویہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اسے پورا کر لوں. وہ ریویو کر لیتا ہے کہ میری تربیت میں کہاں پر کوتاہی ہے جس کی وجہ سے بچہ میرا گستاخ ہو رہا ہے. وہ اسے فوراً ٹھیک کر لے گا اپنے رویے کو، اور بچہ کچھ عرصے کے بعد خود ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ وظائف اور تسبیحات جو ہم دنیا کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق محنت، جدوجہد اور حجت سے کام لیں دنیاوی مسائل میں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے ان سے اپنی دانش میں بہترین کام لے لیا، اور جو میں محنت کر سکتا تھا تیری دی ہوئی ہمت سے وہ میں نے کر ڈالی. تو اسے قبول فرما اور مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. یہ دعا کرنے کے بعد بھول جائیے اپنے رب تعالیٰ پر، معاملہ چھوڑ دیجیے پھر، کیونکہ اس پر بھروسے اور اس پر یقین کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم خود محنت کر لیں اور جدوجہد کر لیں، تو اس کے بعد جب ہم یہ اللہ سے کہہ دیں کہ تو نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بخشی تھی، ان سے کام لے کے ہم نے محنت کر لی، جو کچھ ہمارے بس میں تھا، اب معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. تو پھر ہم بھول جائیں سب کچھ، کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے اسے. اس پر یقین اور اس پر بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر بھول جائیں، اور پھر جو اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آ جائے اسے ہم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی یہاں 2-3 مرتبہ کہی ہے. اور اسی ضمن میں آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک رویہ زندگی کا وہ ضرور عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ روٹین رہا زندگی میں کہ جب کوئی دعا قبول ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی چیز حاصل نہ ہوئی، تو بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا. کسی چیز کے مل جانے پہ، دعا کے قبول ہو جانے پر سجدہ شکر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن کوئی دعا قبول نہ ہونے پر اور کوئی چیز حاصل نہ ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا سمجھ میں نہیں آتا انسان کے. وہ سجدہ شکر ادا اس لیے کیا جاتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس لیے ادا فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، میری یہ دعا یقیناً میرے لیے نقصان دہ تھی،
یا جو چیز جس کی میں نے خواہش کی وہ میرے لیے نقصان دہ تھی، تو نے مجھے اس سے بچا لیا، عطا نہیں کی، تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے احسان کو مانتا ہوں کہ تو نے مجھے ضرر رساں چیزوں سے بچا لیا۔ تو ہم پھر اپنی زندگی میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ والا رویہ لے آئیں کہ جب محنت کر کے ہر چیز اللہ کے سپرد دے دی کہ یا اللہ تو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے، تو پھر جو کچھ مل جائے اس پر سجدہ شکر ادا کیا جائے، خواہ وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، پھر یہ رویہ رکھا جائے حضرت علی کا سا۔ تو جب ہم اس راہ پر چڑھ جائیں گے تو رفتہ رفتہ رب ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کا صرف ایک فقرے میں جو فارمولہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ رب کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں اپنا دوست بنا لے، کہ رب ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو ہمیں رب کو اپنا دوست پہلے بنانا پڑے گا۔ اور دوستی کا صحیح معیار یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کی بات کو رد نہیں کرتا، دوست کی بات سے انکار نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ کو دوست بنا لیں گے اور اللہ کی ہر فرمان پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ پچھلے میری بیماری سے پہلے جو 10-15 روز تھے اس میں کوئی 50 لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب ہمیں مل جائے گا، یا کچھ لوگوں نے بالکل اسٹریٹ ڈائریکٹ کوشچن کیا کہ رب کو اپنا بنانے کے لیے کیا نسخہ استعمال کیا جائے۔ تو ان میں سے اکثر و بیشتر تو وظیفہ ہی پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا دے دیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے۔ وظیفہ بمعنی ایک روٹین کے، تو یہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے تمام احکامات A to Z کوشش کیجئے کہ اس کی پیروی ہو جائے۔ اگر اللہ کے احکامات ڈھونڈنے میں دقت آتی ہے تو پھر سیدھا ایک نسخہ وہ پکڑ لیجئے جو مجھ جیسا ان پڑھ آدمی بڑا آسان پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اندھی تقلید کر لی جائے، اندھی نقل کر لی جائے۔ ہم ریگستان میں دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ نخلستان میں پہنچ گیا ہے، صحرا ہے، نخلستان دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ کنفرمیشن ہمارے پاس ہے کہ وہ شخص اس صحرا میں جو نخلستان ہے اس تک جا پہنچا۔ تو جب ہم ریت کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس پر فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں اس آدمی کے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، نہ یہ ڈائریکشن دیکھیں کہ یہ کس ڈائریکشن میں گئے ہیں، نہ یہ دیکھیں کہ یہ قدم کتنے لمبے ہیں کتنے چھوٹے ہیں، صرف اتنا کر لیں کہ ان فٹ پرنٹس پہ، پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے چلنا شروع کر دیں، تو ہم یقینی طور پر اس نخلستان میں جا پہنچے گے جہاں وہ شخص جا پہنچا تھا جس کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے ہم چلے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو اپنے منزل کو پہنچے، باقی سب راہ رو ہیں، اس راہ کے مسافر ہیں، منزل پہ کوئی نہیں پہنچا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہے جو جا پہنچی اپنی منزل کو۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیں تو ہم یقیناً فلاح کی منزل کو جا پہنچیں گے۔ تو یہ تو آسان سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں، رب کو پانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کو اپنا دوست بنا لینے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیے۔ بڑا سیف راستہ ہے، اس میں کہیں نہ تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے، نہ کسی غلطی کا امکان رہتا ہے، بس اندھی تقلید، منزل کو جا پہنچیں گے ہم۔ میں
آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر آپ کی خدمت میں پہلے ہی کی طرح حاضر ہوتا رہوں گا. خدا حافظ.